بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ لا تعداد درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور کروڑوں رحمتوں کا نزول آپ کی آل و اصحاب پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، زبیر علوی اسلام اور ہم پروگرام میں حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام کے اندر ہم بات کریں گے شکر کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکر کے بارے میں کیا حکم دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کون سی آیات میں شکر کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی حدیث مبارکہ اس کے بارے میں کیا ہمیں بتاتی ہیں، کیا نویس سناتی ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں اس پروگرام میں شکر کے بارے میں، اور ہمارے درمیان موجود ہیں حضرت علامہ محمد شاہد قادری المدنی۔ ہم اللہ کا شکر ادا کیسے کیا جائے، اللہ کی جو نعمتیں ہوں کسی شخص پر اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں، انعامات ہوئے ہیں، اکرامات اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں، ان کی ناشکری نہ کی جائے، اس سے بچا جائے، تو اسی پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمارے درمیان موجود ہیں علامہ صاحب، آئیے ان سے مزید ہم بات کرتے ہیں۔ جس طرح کہ شاہد بھائی کہ اللہ تعالیٰ نے شکر کرنے والوں کا بڑا مقام، بڑا مرتبہ رکھا ہے، اور اب ایک شخص ہے اس نے وہ مال جو کمایا ہے وہ حرام ہے، غلط ذرائع سے اس نے کمایا، اور پھر وہ کہتا ہے الحمدللہ۔ اس نے اپنے جو اپنا جو منزل بنائی ہے، جو محل بنایا ہے، اس پر کیا لکھ رہا ہے کہ ھذا من فضل ربی، کہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، بات پھر وہیں آ کر رک جاتی ہے۔ میں نے جو شروع میں عرض کیا تھا کہ ایک تو ہے اقرار اور اظہار نعمت، ہاں، دوسری چیز ہے کہ اسے یہ پتہ ہونا چاہیے میرا منعم حقیقی کون ہے۔ آپ اس وقت دیکھیں کہ کوئی چوری کرنے والا بھی ہے نا، اس سے پوچھو یار مال کہاں سے آ رہا ہے، مجھے اللہ نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے۔ سود کرنے والا بھی کہے گا مجھے اللہ دے رہا ہے، رازق تو اللہ ہی ہے، یہ تو آپ ماننا پڑے گا، رازق تو اللہ ہی ہے۔ بات یہ ہے بے شک اللہ سب کو دے رہا ہے، دے اللہ حلال طریقے سے رہا ہے، لیکن یہ بندے کی مرضی ہے وہ لے حرام طریقے سے رہا ہے۔ وہ لے کیسے رہا ہے، حرام طریقے سے یا حلال طریقے سے؟ اب یہ اس بندے کا اپنا مسئلہ ہے کہ وہ کون سے طریقے سے لینا چاہتا ہے۔ اب وہ چاہے تو وہ حلال ذرائع اپنا لے لینے کے لیے، چاہے وہ حرام ذرائع اپنا لے لینے کے لیے، وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے۔ میرا رب جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے، لیکن ہمارے یہاں اصل میں یہ دھوکہ اور بہت بڑی جرت ہے کہ نیچے حرام کام ہو رہا ہے، اوپر ہو رہا لکھا ہوا ہے واللہ خیر الرازقین، نیچے سود کا کام اور ملاوٹ کا کام ہو رہا ہے، اور اوپر لکھا ہوا ہے ھذا من فضل ربی۔ یہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کہیں ہم ذاتی طور پر کوئی اپنا اتنا بڑا گناہ تو نہیں کر پا رہے؟ بلکہ اگر میں اس کے ضمن میں ایک بات عرض کروں، 28واں سپارہ سورہ حشر کی ایک آیت ہے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ اللہ کو بھلا دیا، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ حد سے گزر جانے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ بات ایک ہی ہے نا، بات ایک ہی، لیکن یہاں جو آیت ہے نا، اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو، ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ کیوں کہ اگر تم اللہ کو بھلاؤ گے تو پھر اللہ تمہیں اپنی ذات میں بھلا دے گا۔ اللہ پھر تمہیں اپنی ذات میں بھلا دے گا، اور بندے کو اگر اللہ کسی کو اپنی ذات میں ہی بھلا دے نا، تو پھر بندے کو نہیں پتا میں حلال ہوں، حرام ہوں، ثواب ہے، عذاب ہے، نجات ہے، کیا ہے، اسے یہ بھی نہیں پتا۔ پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ شیطان کے حملوں میں ایسا گرفتار ہوگا کہ وہ حرام کام بھی ثواب کا سمجھ کے کر رہا ہوگا۔ بے شک، یہ جو نتیجہ ہے نا، تو بہرحال جب نعمت ہے اللہ کی تو یقیناً حلال جو طریقے سے جو ملتی ہے وہی نعمت ہے، تو اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک شخص جو ہے نا، ایک ہمارے جاننے والے تھے، تو انہوں نے رمضان چل رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں آخری عشرہ جو ہے نا میں مسجد نبوی میں جا کے اعتکاف کروں گا۔ سبحان اللہ، بڑی بات ہے جی، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے کہ عطا فرمائے آپ کو یہ موقع عطا فرمائے۔ تو وہ کیا کر رہے تھے کہ راشی تھے، رشوت لیتے تھے، وہ سارا جو ہے نا کوئی بھی کام انہوں نے بغیر رشوت کے کبھی نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ پیسہ وہ جمع کرتے اور ہر سال رمضان میں جاتے، اعتکاف کر کے آتے، کہتے اللہ کا شکر اللہ نے عطا کیا، ہر سال کر کے آتے ہیں، بڑی بات ہے جی آپ کر کے آتے ہیں۔ اور پھر واپس جب آئے، پورے آفس والوں نے کیا کیا کہ ان کو پھولوں کے ہار ڈالے، بڑے خوش ہوئے، کھجوریں سب کو کھلائیں، سب کو ماشاءاللہ جی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نعمت عطا کی۔ پھر اس کے بعد جب وہ سیٹ پہ بیٹھے تو کہنے لگے کہ
آج سے دوبارہ شروع. اللہ. آپ بتائیے کہ اچھا پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ یہ میری آنکھوں چشم دید گواہ ہوں اس کا. اب اس کا انجام اتنا برا ہے کہ لوگ دیکھ کے عبرت پکڑ رہے ہیں. تو آج کا جو دور چل رہا ہے، کوئی یہ مت سمجھے کہ مجھے اللہ کی پکڑ، اللہ کا عذاب، کیونکہ یہ اللہ کی حدود ہیں، اور جس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا وہ راندے درگاہ دنیا میں بھی ہو اور آخرت میں بھی ہو. بالکل 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 ایسا ہی ہے. کیا کہتے ہیں زبیر بھائی؟ بڑی عجیب و غریب بات آپ نے کہی ہے. پہلی تو عرض یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے. ڈرنا چاہیے، ہر وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزیں ہم سے مخفی رکھی ہیں، ان میں ایک چیز ہے موت. موت کو مخفی رکھنے کی وجہ یہی ہے کہ اگر موت کا اظہار کر دیا جاتا یا اس کا معین وقت سب کو بتا دیا جاتا تو پھر اس انسان کو بربادی سے بچانے والا کوئی نہیں. اللہ. کیونکہ پھر یہ گناہ میں ایسا مبتلا ہو جاتا کہ پھر اسے پتہ ہے کہ ابھی تو میرا ٹائم بڑا پڑا ہے، ابھی تو وہ جو کرنا ہے وہ میں کر لوں، ابھی کیا کرنا. میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہمارا آنے والا جو لمحہ ہے اس میں ہمارے لیے فیصلہ کیا ہے. فیصلہ کیا ہے؟ اللہ. ہمیں نہیں پتہ کہ کل کا سورج ہم دیکھ پائیں گے یا نہیں. موقع ملے نہ ملے نہیں پتہ ہمیں کہ ہم کل کا وقت ہمارا ملے گا یا نہیں ملے گا. نہیں، ہمیں نہیں پتہ. اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں موت کے آنے کا جو ذکر فرمایا اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، کہ جب موت کی گھڑی کا وقت ہوگا نا تو پھر وہ نہ ایک سیکنڈ بعد میں آئے گی نہ ایک سیکنڈ پہلے آئے گی. اللہ اکبر. اللہ. نہ مجھے پتا ہے کہ میرے مرنے کا وقت کیا ہے، نہ آپ کو پتا، نہ کسی کو پتا، کسی کو نہیں پتا. ہاں کچھ اولیاء کرام ہیں جن کو اللہ نے یہ کرامتیں بخشی ہیں، لیکن عام آدمی کو نہیں پتا کہ ہمارا موت کا وقت کیا ہے. تو فرمایا گیا جب تمہیں موت کا وقت نہیں پتا تو بس جو آنے والی گھڑی ہے یا جو تم جس گھڑی میں جی رہے ہو نا، یہی تمہاری زندگی ہے. اس میں جو کرنا ہے اچھے عمل کر لو. اچھے عمل. نہیں پتا بعد میں کیا ہو. اب کوئی بندہ حرام کام سے اس طرح کے کر لے، اب دیکھیں گناہ ثواب تو اللہ نے جو دینا ہے وہ تو ہے، اس کا عمل وہ بھی جانے اور اللہ جانے. لیکن وہ دھوکہ کس کو دینا چاہ رہا ہے؟ خود کو. ظاہر ہے یہ خود کو دھوکا ہے نا. رب کو وہ دھوکا دے نہیں سکتا، لوگوں کو پتا نہیں ہے تو خود کو وہ دھوکا دے رہا ہے کہ یہاں سے کچھ اور ہے، یہاں سے کچھ اور بن رہا ہے. وہ کچھ اپنا مکر کر رہے ہیں، کچھ اللہ جو ہے کہ اپنی تدبیریں فرما رہا ہے، اللہ کی تدبیر، اپنی تدبیریں فرما رہا ہے. وہ اللہ بچنا چاہیے، بہت بچنا چاہیے. اللہ کو بالکل بالکل آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہو گیا، المیہ ہے کہ ہم دیکھیں جس طرح کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، کہاں پڑھنا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. بالکل بالکل ایسا ہی. اچھے کام کی ابتدا کے لیے ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی ناجائز غلط کام ہم کرنے جا رہے ہیں یا جھوٹ بولنے جا رہے ہیں یا کسی غیبت کر رہے ہیں تو بسم اللہ سے تو نہیں شروع کریں گے. نہیں کر سکتے. اسی طرح جب اللہ کی کوئی نعمت مل رہی ہے تو وہ نعمت دیکھیں کہ کس زاویے سے تم حاصل کر رہے ہو. اگر درست ہے تو پھر تو الحمدللہ کہو، الحمدللہ، ورنہ نہیں کہنا چاہیے. بے شک. تو لیکن آج کل کا المیہ یہ بن گیا ہے کہ سب یہ کہتے ہیں کہ بس یہ الحمدللہ یہ اللہ کا کرم ہے ہمارے اوپر، اللہ نے دیا ہے. اللہ نے دیا تو ہے لیکن اللہ کی حدود بھی ہیں. بالکل بالکل اللہ کی حدود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آخر میں چاہوں گا کہ چند باتیں میں اس طرح کی عرض کر دوں آپ کے پروگرام کے ذریعے کہ اللہ کرے ہماری بالخصوص ہماری نوجوان نسل کو آج کے اس پروگرام شکر کی فضیلت سے کوئی ایک خوبصورت سا گلدستہ انہیں بھی مل جائے. بے شک. جی جی. سب سے پہلی چیز، شکر کرنے کے 3 ذرائع ہیں. نمبر 1 شکر باللسان. بندہ جب بھی شکر کرے گا الحمدللہ الحمدللہ یا اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، تعریفیں بیان کرے، اس کا ذکر کرتا رہے. یہ ہے شکر باللسان. اور ایک ہے شکر بالقلب، دل میں یاد الہی کے علاوہ کسی کی یاد نہ ہو. اللہ اکبر. دل میں محبت الہی کے علاوہ کسی اور کی محبت نہ ہو. دل میں محبت خداوندی ہو بس. یہ ہے شکر بالقلب. اور ایک ہے شکر بالجوارح، اعضاء. اللہ اکبر. یہ وہی کام کریں کہ جس میں اللہ کی رضا ہو. اللہ کی رضا ہو. کیا کہنے وہی کام کرے جو اللہ کی مرضی ہو، اللہ کا حکم ہو. بے شک. بندہ نماز پڑھے یہ بھی شکر ہے کیونکہ یہ شکر بالجوارح میں آ جائے گا. بندہ روزہ رکھے یہ بھی شکر ہے. حرام سے بچے یہ بھی شکر ہے. حلال کھائے یہ بھی شکر ہے کیونکہ یہ سارا شکر بالجوارح میں شامل ہو جاتا ہے. اچھا
ہم نے کھانا کھایا حق بنتا ہے کہیں الحمدللہ، ہم نے پانی پیا ہم کہیں الحمدللہ، ہم نے اچھا کپڑا پہنا ہم کہیں الحمدللہ۔ بلکہ زبیر بھائی یہاں تو ایک بات اور عرض کروں، اگر باہر نکلے نا آج اس پرفتن دور میں، اگر آپ کو کوئی عزت سے سلام کر رہا ہو نا تو آپ اس کو بھی کہیں بھائی الحمدللہ، شکریہ آپ کا، کیونکہ ہم اس قابل نہیں ہیں، گناہ اتنے زیادہ ہیں ہم اس قابل نہیں ہیں، لیکن اگر ہمارے گناہوں پہ پردے رکھ کے اللہ نے قابل عزت بنا رکھا ہے تو یہ بھی اس کا شکر ہے۔ بے شک بے شک، یہ بھی اس کا شکر ہے۔ کیا کہنے آپ نے ایک نیا نقطہ اس میں دیا کہ جس طرح کے کسی نے سلام عرض کیا تو آپ نے کہا کہ الحمدللہ، بے شک آپ کا شکریہ۔ تو جو بندوں کا شکر نہیں کرتا، ہائے ہائے ہائے، وہ رب کا شکر کرے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے یہ زبیر بھائی، بے شک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لم یشکر الناس فلم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ اچھا عجیب سی بات ہے نا، بندہ سوچے نا، وہ کہتا ہے یار یہ کیسی بات ہے کہ لوگوں کا شکر ادا نہیں ہوگا تو اللہ کا کیسے؟ بھائی بات یہ ہے کہ لوگوں کے احسان چھوٹے ہیں، جب تم چھوٹوں احسانوں کا شکریہ ادا نہیں کر رہے تو اس کے تو احسان ہی بڑے ہیں، تو پھر اس کے احسان، ہائے ہائے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا بات ہے۔ تو شکریہ جو ہے نا وہ ہر موقع پر ادا کرنا چاہیے۔ اچھا ایک فلسفہ دیکھیں، آپ نے مجھے پانی پلایا، میرا حق بنتا ہے میں آپ کو شکریہ ادا کروں۔ آپ نے مجھے عزت کے ساتھ بٹھایا، میرا حق بنتا ہے میں شکریہ ادا کروں۔ کوئی تیسرا بندہ مجھ سے پوچھے کہ یار قادری صاحب آپ نے شکریہ ادا کیوں کیا؟ میں نے کہا یار انہوں نے مجھے پانی پلایا یا مجھے سیٹ پہ بٹھایا، تو کہے گا یار یہ تو 2 سیکنڈ کا کام تھا، 3 منٹ 2 منٹ کا کام تھا۔ میں نے کہا بھلے 2 منٹ کا کام تھا لیکن شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ تو پھر یہاں سے ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے، اگر آپ اپنی زندگی کے 2 منٹ آپ مجھے دیں، میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں۔ تو سورہ لقمان کی آیت یاد آتی ہے، اللہ فرماتا ہے انشکر لی ولی والدیک، میرا بھی شکر مانو اپنے ماں باپ کا بھی شکر مانو۔ کیا بات ہے، جو 2 منٹ دے اس کا شکریہ، تو ماں باپ کی تو جوانی لٹ جاتی ہے، ماں باپ کی تو زندگی رول جاتی ہے اولاد کے پیچھے۔ ماں باپ کیا کچھ نہیں کرتے اپنے اولاد کے لیے، کیا حق نہیں ہے کہ ان کا بھی شکریہ ادا کیا جائے؟ اور اولاد اس کے بدلے میں کہتی کیا ہے؟ اللہ، آج کل تو ماحول اتنا خراب ہو گیا کہ آج اولاد کہتے ہوئے ذرا سی بھی نہیں جھجکتی ہمارے لیے آپ نے کیا ہے، آپ نے ہمارے لیے کیا ہے؟ اگر کیا بھی ہے تو احسان تھوڑی کیا ہے۔ ہاں آپ کا تو فرض تھا، یہ سب ہی ہے کہ اگر آپ نے کوئی کیا تو کوئی انوکھے تھوڑی ہیں، ہر ماں باپ کرتے ہیں، یہ تو ہر کسی کے باپ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم، نہیں، بہت غلط بات ہے، انتہائی جرت کی بات اور گناہ عظیم ہے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھیں، جب قرآن فرما رہا ہے کہ ان کا شکریہ ادا کرو، تو یارو شکریہ تو احسان پہ ہی ادا ہوتا ہے نا، شکریہ تو احسان پہ ہی ادا ہوتا ہے نا۔ یہ تو ہمیں بعد میں پتہ چلے گا کہ ماں باپ کیا ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں۔ میں تو آپ کے پروگرام سے گزارش کرتا ہوں اپنے نوجوانوں کے لیے کہ میرے نوجوانوں، ماں باپ ایک بہت بڑی نعمت ہیں اللہ کی، ان کا شکریہ ادا کریں۔ کبھی باپ کے قدموں میں بیٹھ کر باپ کے پاؤں دباتے ہوئے کہا کریں بابا آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں حلال کھلایا ہے، اماں جی آپ کا بھی شکریہ، آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں وہ دودھ پلایا، تربیت اچھی کی اور وہ دودھ پلایا کہ زبان سے حضور کی ثنا نکل رہی ہے۔ شکریہ ادا کرنا چاہیے، شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور ذات اقدس کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ اگر جانور بنا دیتا تو کیا کر لیتے؟ کچھ نہیں کر سکتے، چونٹی بنا دیتا پھر کیا کرتے؟ تو یہ تو اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اور انسان بنایا پھر اس کے بعد اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اور پھر اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل کیا۔ بے شک حضور علیہ السلام کا غلام آپ کی امت میں شامل کیا، اور پھر اس پہ شکریہ ادا کریں ہم کہ ہم آپ کی امتی ہیں اور آپ سے محبت کرنے والے۔ بے شک الحمدللہ، اللہ کا فضل، یہ بہت بڑی نعمت ہے، شکر ہے، بہت بڑی نعمت۔ یہ اگر ہم نعوذ باللہ اگر ہم کسی دوسرے مذہب کے ماننے والے تو کیا ہوتا، ہمارا حشر کیا ہوگا؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ایسا ہی ہے کہ مسلمان ہونے پہ بھی آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ اس طرح دیکھیں گے نا تو بات وہیں آئے گی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میری نعمتیں آپ شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین بنائی ہمارے چلنے کو، کتنی بڑی نعمت، اس کا شکر ہے اللہ۔ اگر وہ پھٹ جائے تو کچھ نہیں، اگر آسمان گر جائے تو آپ دیکھیں نا جب جہاں کہیں زلزلہ آتا ہے کتنا سیکنڈ ترکی میں آیا، صرف ودن 40 سیکنڈ، صرف 40 سیکنڈ کے اندر پورے ترکی کا نظام بکھر گیا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ میرا رب ہے، قادر مطلق ہے، اللہ تعالیٰ کی کون سی نعمتیں جھٹلائیں گے آپ؟ اللہ جزاک اللہ، بہت شکریہ جناب محمد شاہد قادری صاحب
آپ نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ناظرین آج کے اس پروگرام میں ہم نے کوشش کی شکر کے بارے میں کہ اپنے ناظرین کو بتا سکیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے, اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کا دائرہ کار کہاں کہاں تک محیط ہے. اگر ہر کوئی اس کا احاطہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. اپنے ارد گرد دیکھے, اپنی ذات میں دیکھے, اپنے گھر میں دیکھے, اپنے معاشرے میں ماحول میں دیکھے کہ اس کو کس کس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہر نعمت اللہ کی عطا کی ہوئی ہے, ہر چیز اللہ کی عطا کی ہوئی ہے. یہ اسی کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا, مسلمان بنایا, اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا عروج, اتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں استحکام عطا فرمایا. یہ سب اس کا کرم ہے, اس کا فضل ہے. تو ان انعامات پر اس کا شکریہ ادا کریں, اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کریں, اپنے اساتذہ کا شکریہ ادا کریں, اپنے آپ کے جو آپ سے بڑے ہیں, جو آپ کا عزیز و اقارب ہیں, جو کوئی بھی آپ کے ساتھ جس نے بھی تھوڑا سا بھی احسان کیا ہے آپ اس کا شکر گزار ہو جائیں. اجازت چاہتے ہیں.